بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج سٹوری 6 میں آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے۔ لاسٹ سٹوری ہم نے ہود علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس سٹوری میں آج ہم انشاءاللہ صالح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے ہم کہ آج کی تاریخ میں جو ہمیں جو پتہ چلا ہے، ہم نے جتنی سٹوری پڑھی اس کو تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں، تھوڑا سا اوپن کرتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی تھوڑی ہسٹری پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں کو کس طرح سے دعوت دی، اور ان کی جو ڈیٹیلز پڑھتے ہیں، اور کون سی قوم نے شرک کب شروع کیا تھا، کون سے نبی کون سے قوم کے پاس آئے تھے، اور کون سے قوم توحید پر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ آپ کو پکچر سکرین پر آپ سب کو دکھ رہا ہے، تو شاید آپ کو بس سمجھانے کے لیے یہ آج تھوڑا سا پروجیکٹ ٹائپ بنایا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، ورنہ ہر کوئی ہم سٹوری پڑھ رہے، سٹوری آگے بڑھا رہے ہیں، آپ کو پھر سارا سب کچھ یعنی بلینک پیپر ٹائپ نہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کو کچھ پتہ چلا، کچھ بھول گئے، کچھ چھوٹ گیا۔ انشاءاللہ یہ سارا سب کچھ انشاءاللہ آپ کو یاد دلانے کے لیے، تاکہ آپ کے دماغوں میں بیٹھ جائے اور ہمیں اور ڈیپ سمجھ میں آئے کہ دنیا میں جب سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے تھے، اور سب سے پہلے انسان بھی تھے دنیا میں، اور دنیا میں پہلے بھی آئے تھے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذریعہ بنایا تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آرڈر دیا سب کو سجدہ کرنے کے لیے۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں اللہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کا آرڈر تھا یہ، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا آرڈر ہے، اس نے یہ کیا کہ تکبر کیا۔ اس نے سب سے پہلے نوٹ کرے کہ تکبر، جلن، حسد جو تھی نا، اس کو یہیں سے تھی۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کو، یہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے ساتھ ان کے آس پاس گھومتا پھرتا، جب اسٹیچو پتلا تھا اور انہیں چھیڑتا، تو جب سے ہی اس کو جلن حسد تھی، لیکن اس کے بعد اس کا جو تکبر تھا اس کے بالکل سب کے سامنے آ گیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ ابلیس وہ مخلوق ہے اللہ کی، اس نے پوری زندگی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی ہر بار اطاعت کی، لیکن اس بار اس نے اپنا تکبر سامنے لے کر آیا۔ ابلیس کی دشمنی بنی آدم سے شروع سے لے کر قیامت تک ہے، اور قیامت تک جب تک زندہ ہے وہ لوگوں کو خود بھی جہنم میں جائے گا اور لوگوں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا۔ یہ اس نے طے کر لیا، اور اس نے اللہ سے دعا بھی مانگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر دی۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم اتنا ابلیس نے کہا کہ تم بندوں کو کتنا ستاؤ گے، کتنا گمراہ کرو گے، تو تم کرو، جب وہ مجھ سے استغفار کریں گے میں نے معاف کر دوں گا۔ تو ابلیس نے قسم کھا لی، اور اس کے بعد کہی کہ اللہ میں انسانوں کو اتنا ستاؤں گا، اتنا گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے انسان کو اتنا بھٹکاؤں گا، اتنا ستاؤں گا کہ آپ انسانوں میں دیکھو گے کہ وہ آپ کے ناشکرے بنیں گے، یعنی وہ آپ کے شکر گزاری نہیں کریں گے، آپ کی شکر گزاری نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ ابلیس اگر تم گمراہ ہو اور اگر وہ بھی گمراہ ہوں گے تو میں سب کے سب کو جہنم میں ڈالوں گا، سب کے سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور اللہ کا ایک امتحان بھی آیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تمہیں میں حکم نہ دوں گھومتے رہو، جنت تمہاری ہے، جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، لیکن اس جھاڑ کے پاس نہیں جانا، جو ہم نے پہلے ایک سٹوری میں پڑھ لیا تھا فرسٹ ڈے میں۔ شیطان نے اپنی چال سے پھسلایا، پھنسایا، اور پھر بتایا کہ یہ جھاڑ کا پھل کھا لو، یہ فری ہے، اس سے آپ فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے۔ وسوسے الگ الگ وسوسے اس نے ڈال دیے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے یہ پھل کھا لیا تو ان کو جو جنت کے پردے تھے وہ ہٹ گئے، جو لباس تھا وہ ہٹ گیا، اور شرمگاہ دکھنے لگی۔ تو جب چھپانے لگے آدم علیہ السلام اور بھاگنے لگے، اللہ نے کہا کہ اے آدم، میں نے تمہیں بتایا تھا، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم مجھ سے خبردار رہو۔ تب آدم علیہ السلام سے تو غلطی ہو گئی تھی، غلطی پر نادم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سکھائی وہ دعا آپ نے کی۔ اس کے بعد 50% آپ کو معاف کر دیا، لیکن 50% آپ کو جو
جو تھا وہ دنیا میں بھیج دیا، یعنی زمین پر بھیج دیا۔ اب زمین پر ٹیسٹ تھا آدم علیہ السلام کا۔ شیطان دنیا میں دعوت دیتا، کھول کر لوگوں کو، جنوں کو، انسانوں کو، سب کو پھنسا لیتا کہ اللہ نے کہا جو میری اطاعت کرے گا، میرے نبی کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو شیطان کا یہی کام تھا کہ وہ لوگوں کو پھنسائے۔ انبیاء اور رسول کا ذریعہ ان کی اصلاح کے لیے آتے۔ جب انبیاء اکرام لوگ جب آتے تو ان کی اصلاح لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پوائنٹ نوٹ کریں آپ لوگ کہ جو شیطان ہے وہ حسد کرتا تھا آدم علیہ السلام سے۔ ابلیس نے حسد کی اور اس نے سمجھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ ذلیل ہو گیا اور وہ جنت سے نکل گیا، یعنی اللہ کے جو مقام تھا فرشتوں سے وہاں سے نکل گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ سجدہ اس نے کس کا آرڈر تھا، چاہے وہ سجدہ کرے نہ کرے، لیکن کس کا آرڈر تھا؟ اللہ کا۔ اللہ کے آرڈر کے آگے کسی کی چلتی ہے؟ نہیں چلتی۔ اسی لیے اس نے جلن اور حسد کی، تکبر کی وجہ سے ہمیشہ آگ میں رہنے کا فیصلہ کر دیا، اور خود بھی آگ میں رہے گا اور دوسروں کو بھی آگ میں لے جائے گا۔ یہ حسد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حسد اور جلن یہ جو چیز ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی حسد کس کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے، یعنی اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی تو ہم کیا، وہ جو حسد والا شخص جو کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ اسے وہ نعمت نہ ملے، مجھے مل جائے، نہ ملے۔ تو یہ سب سے بڑی حسد ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے قابیل نے بھی حسد کی تھی اپنی بہن سے شادی کرنے کے لیے اور حابیل کو قتل کیا تھا۔ ہم نے شاید آپ کو نہیں بتایا کہ یہ جلن اور حسد کی وجہ سے اس کے جو نفس امارہ، یہ جو نفس تھی، اس نے اس پر قابو کر لی تھی اور اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا تھا۔ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تھا۔ شیطان تو دنیا میں ہی تھا، آدم علیہ السلام کے آگے پیچھے ان کی اولادوں کو بھٹکانا، ستانا، وسوسے ڈالنا، لوگوں کو اپنی چال میں پھنسا کے اپنی راہ پہ چلانا، گمراہی کی طرف لے جانا۔ تو یہ سارا سب کچھ انسانوں کے ساتھ یہ پہلے بھی کھیلتا تھا اور ابھی بھی کھیلتا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ اس کے بعد ہم نے شیش علیہ السلام کے بارے میں ہلکا سا بتایا آپ کو، لیکن شیش علیہ السلام کے بارے میں زیادہ ہمیں معلومات نہیں ملی، بس ہلکی پھلکی کہ جب شیش علیہ السلام کو آدم علیہ السلام چلے گئے تو ان کی جو نبوت تھی، یعنی جو ان کی ذمہ داری تھی، شیش علیہ السلام کی جو ذمہ داری ان کو ملی۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ ان کی ہمیں ڈیٹیل نہیں ہے، زیادہ ڈیٹیل ان کی جو ذمہ داری تھی آدم علیہ السلام کی انہی کو مل گئی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا ادریس علیہ السلام کے بارے میں، اور ادریس علیہ السلام سے پہلے اوپر دیکھیں کون کون آئے تھے، انوش، خنان، محلہ، یرخ، یارد، ادریس، پھر متوسالک، لامک، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ یہ سارا سب کچھ آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ 10,000 سال تک شرک نہیں تھا، لوگ گناہ میں تھے لیکن شرک میں نہیں تھے۔ جب آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو شیش علیہ السلام نے ذمہ داری لے لی، اور پھر جو لوگ ہیں وہ 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کی قوم تھی جو صحیح تھی، حابیل کے لوگ تھے، اور جو قابیل تھا، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، قتل کر کہیں دوسری جگہ پر چلا گیا تھا، کہیں دور چلا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے بھی اس نے ملاقات نہیں کی، وہ بالکل دور چلا گیا۔ اور جب آدم علیہ السلام چلے گئے تو شیش علیہ السلام تھے۔ شیش علیہ السلام جو حابیل اور ان کے نیچے لوگ تھے ان کو سمجھاتے، سب کو بتاتے کہ برے کام سے بچو، لیکن کیا ہو گیا کہ لوگ 2 گروہ میں بٹ گئے یہاں پر۔ سب سے پہلے ایک تھا جو آدم علیہ السلام کے، اور دوسرا تھا قابیل کے لوگ، یعنی آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام یا ان کے نیچے کے لوگ جتنے تھے، یہ ایک پارٹ میں ہو گیا، یعنی ایک گروپ ہو گیا، اور دوسرا گروپ کون تھا؟ قابیل والا۔ ان کے یہ جو لوگ تھے قبیلے والے، یہ بہت شرارتی، فساد، خون بہانے والے، یعنی بہت جھگڑالو ایسے لوگ تھے۔ جب شیش علیہ السلام نے ان کے پاس جب ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا، تو یہ اور فساد کرنے لگے۔ شیطان نے ان کو اور چال میں پھنسا لیا، اور الگ الگ راستے سے ان کو، شیش علیہ السلام کو ستانے لگے۔ شیطان نے بہت دور سے پلاننگ کر لی ان کی، اور آہستہ آہستہ پلاننگ کے ساتھ ساتھ ان کو کس طرح سے لوگوں کو برائی میں لے کر آؤں، یعنی جو آدم علیہ السلام کے لوگ تھے ان کو کس طرح سے برائی میں لے کر آؤں، اس نے بہت اچھا پلان بنایا اور محفلیں لگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قابیل کے لوگ تھے ان کو، اور آدم علیہ السلام کی جو قوم تھی، شیش علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو ایک دوسرے کو الگ الگ تھے، ان کو ملایا، اور وہاں سے زنا، بدکاری، یہ سب کچھ شروع ہو گیا، وہاں سے شروع ہو گیا۔
ابھی تک لوگ شرک میں نہیں تھے. یعنی آپ دیکھیں، آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، انوش، قینان، محلال، یارک، ادریس علیہ السلام بھی آ گئے، متوسالک بھی آ گئے، اور لامک بھی آ گئے. نوح علیہ السلام جو پہلے رسول تھے وہاں پر، لیکن وہاں تک شرک نہیں تھا. یعنی شیش علیہ السلام ان کو سمجھاتے، سب کچھ کرتے، لیکن وہ شیطان ان کو ورغلاتا، ان کو اور بدماشی دکھاتا. قابل کی قوم بہت زیادہ ہو گئی تھی، یعنی نیک جو لوگ تھے وہ شیش علیہ السلام کے بہت کم تھے، اور قابل کی جو قوم تھی، یعنی قابل تو چلا گیا لیکن اس کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. اس کے بعد جب شیش علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے ادریس علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا بہت کہ تم یہ کام مت کرو، اس طرح سے مت کرو، لیکن انہوں نے سنا نہیں. اور جو قابل کی قوم تھی وہ بہت زیادہ ظلم کرتی ان کی قوم پر، ادریس علیہ السلام کی قوم پر. تو جب ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت بدماشی کر رہے ہیں، تو جب پھر ادریس علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا، لوگوں کو جمع کیا، پھر جہاد کیا، دشمنوں کا مال بھی لوٹ لیا، ان کو قیدی بھی بنا لیا. ٹھیک ہے، یہ تھی تھوڑی سی ہسٹری، تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کر گئے. ٹھیک ہے، لیکن ہسٹری کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ پھر جب اللہ کے نبی اور رسول آتے ہیں تو باطل کو مٹا دیتے ہیں، حق غالب آ جاتا ہے. انہیں حق جو سچ ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، جو باطل ہے، جھوٹ، دھوکہ ہے، وہ مٹ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. جب کسی قوم کی گمراہی یا خرابی ہوتی ہے تو پھر ہر بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کو، شیش علیہ السلام کو، اور پھر ادریس علیہ السلام کو، پھر نوح علیہ السلام کو، اس طرح سے آہستہ آہستہ بھیجتا. آپ کے سامنے نسب نامہ کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے جو دادا جو ہے نا، اوپر جو پردادا جو کہتے ہیں نا، آدم علیہ السلام سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب اسلام پر تھے، یعنی جتنے یہ لوگ تھے نا، یہ سب کے سب اسلام پر تھے. بت پرستی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. اچانک سے جب آپ کو ہم نے بتا دیا تھا کہ جو بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی، نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہاں سے بت پرستی آہستہ آہستہ شروع ہونے لگی. آپ کو ہم نے بتا دیا کہ شیطان نے کس طرح سے شرک آہستہ سے لے کر آیا، پکچر سے اسٹیچو سے، پتلے سے، یہ سب چیز کر کے ان کو کس طرح سے آہستہ آہستہ ان کو پلاننگ کے ساتھ ساتھ لے کر آیا، اور لے کر آ کر ان کو پھنسا دیا، سب کو لا کر پھنسا دیا. اور پھر جو لوگ ہیں وہ شرک کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے گناہ میں پڑ گئے، لوگ فساد بھی کرتے. اور جب قوم بڑی فساد کرتی، بڑے گناہ کرتی، تو ان کو چھوٹے چھوٹے جو نبی نیک لوگ رہتے وہ ان کو دعوت دیتے، ان کو سمجھاتے. لیکن جو آخری میں آتا ہے رسول، وہ وارننگ لے کر آتا ہے. وہ وارننگ کون لے کر آتا ہے؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کی سٹوری ہم نے پڑھ لی، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ہم کا ذکر کرتے ہیں نوح علیہ السلام کا، صرف آپ کو ہسٹری سمجھانے کے لیے، بیک میں پیچھے جا کے تھوڑا، کہ ہمارے لیے تھوڑا اور سمجھ میں آئے، تاکہ ہم مزید کوئی اگر چیز ہم سے چھوٹ گئی یا پھر ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہو کہ کس طرح سے یہ قومیں بگڑی، کس طرح سے قومیں بگڑی. اب جب شیطان نے جب شرک لے کر آ گیا تو یہ 5 لوگوں کے نام سے شرک لے کر آیا. سب سے پہلے شیطان نے پکچر بنائی، پکچر سے بت بنائے، 5 سے بت بنا کے پھر لوگوں کو پوجا کرنے میں یا عبادت کرنے لگا دیا. وعد، سوا، یغوث، یعقوب اور نصر، یہ نیک لوگ تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا دین سکھاتے، لوگوں کو نیک تعلیم دیتے اور اچھی اچھی باتیں بتاتے، برائی سے روکتے. تو یہ نیک لوگ تھے. یہ کون نیک لوگ تھے؟ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے. لیکن شیطان نے ان کو آہستہ 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 کر کے ان کے پچر بت، یہ 5 لوگوں کے ہی بنائے، اور چھوٹے بھی تھے، لیکن یہ 5 بڑے بڑے بت ہیں. یہ 5 بڑے بڑے بت ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں کہ 5 بڑے بڑے لوگ، ان کو یہ لوگ کیا کرتے؟ نوح علیہ السلام کی قوم ان کو پوچھتی. یہ دیکھا آپ کے سامنے ہم نے قرآن کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے کھول دیا. اس میں قرآن مجید میں ود، سوا، یغوث اور یعقوب اور نصر، یہ 5 لوگوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں گنوا دیے کہ یہ 5 لوگ نیک لوگ تھے، لیکن شیطان نے ان کو شرک پہ، ان کو دوسری، یعنی آپ کو بتائے کہ اپنی چال چل کر ان کو اپنی جال میں پھنسا لیا. بہت خطرناک یہ شیطان کا جال ہوتا ہے. بہت کم لوگ اس سے بچ کے نکلتے ہیں، بہت کم لوگ نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے، تم لوگ بت پرستی مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، تم لوگ یہ مت کرو. اور تم اللہ سے دعا کرو کہ تم لوگ کہ استغفار کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم لوگوں کے دل پھیر دے اور تم لوگ
یہ بت پرستی سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی۔ یہ ہم نے واقعہ آپ کو سارا سب کچھ آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آج پروجیکٹ کی شکل میں لے کر آئے ہیں کہ پھر انسانیت آگے کس طرح سے بڑھی۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور دعوت عذاب آیا، کشتی والا جو طوفان تھا، سارا سب کچھ بتایا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا ہسٹری میں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، اور آج کی کلاس تھوڑی سی لمبی ہو جا رہی ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو ویڈیو آپ کو ملے گی اس کو دوبارہ سے سن لے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہے نسب نامہ، یعنی نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ جیسا کشتی، یعنی ایک بیٹا آپ دیکھیں جو چوتھا نمبر ہے کنعان، وہ تو پانی میں غرق ہو گیا۔ آپ کو ہم نے بتا دیا جو کنعان تھا وہ پانی میں غرق ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ڈبا دیا۔ 3 لوگ تھے، 3 بیٹے تھے ان کے۔ جب کشتی لینڈ ہوئی، جب کشتی سے نیچے اترے یہ لوگ، تو ان کی نسل سے لوگ آگے بڑھے، یعنی جتنے کافر تھے اللہ نے سب کو مٹا دیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے سام ہے، ان کی نسل سے جو وائٹ کلر کے لوگ آتے ہیں، ترکی، یوروپ، روم، میڈل ایسٹ یعنی UAE، سعودیہ، یہ سارے آتے ہیں نا، یہ سام کی نسل میں سے آتے ہیں۔ اور جو دوسرے بیٹے ہیں نوح علیہ السلام کے، وہ یام ہے۔ یام کی نسل سے وائٹ اینڈ بلیک کلر، مکس کلر، حبشی، ساؤتھ افریقہ میں جو کلرز اور انڈیا میں جو ہے نا، یہ ساری ان کی نسل ہے، یہ یام کی۔ آج تو لوگ یہاں سے امریکہ شفٹ ہو گئے، وہاں سے چائنا میں شفٹ ہو گئے، لیکن جو نسل ہے آتی ہے زیادہ تر، یہ لوگ پرانے لوگ ہیں، یہ یہیں سے یام کی نسل سے ہوتے ہیں، یعنی جو مکس کلر ہوتے ہیں، مکس کلر۔ اور ایک ہے بیٹے ان کے یافیز، جس کی چائنیز، جاپانیز اور منگولیا، اور جو یاجوج ماجوج بھی ہے وہ انہی کی نسل میں سے ہے۔ یہ جو یافیز ہے نا، آپ نے دیکھا 3rd نمبر ہے، آپ نے سنا ہوگا یاجوج ماجوج کا واقعہ، وہ ان کی نسل سے یافیز کی۔ تو آپ کے سامنے اسٹوری اسی لیے دی تاکہ آپ کو بس سمجھ میں آئے، آپ کے لیے پڑھنے کے لیے بھی آسان ہو کہ یہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے، ایک کو اللہ نے غرق کر دیا، اور 3 کی نسل سے چلی جو۔ اب نوح علیہ السلام، آپ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جتنے کافر تھے اللہ نے سب کو مٹا دیا۔ کچھ نیک لوگ تھے 80، اور یہ بیٹے ان کے بعد سے آہستہ آہستہ نسل آگے بڑھتی گئی۔ آپ کے سامنے سارا سب کچھ انشاءاللہ، اگر آپ کو پھر سے دیکھنا ہے دوبارہ، پھر سے آپ کو وہ سمجھ میں اگر نہیں آ رہا ہے تو آپ انشاءاللہ ویڈیو آپ کو واپس آ جائے گی، آڈیو، تو انشاءاللہ ویڈیو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں صالح علیہ السلام کی۔ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ اس کو ہم جلدی وائنڈ اپ کر دیں۔ صالح علیہ السلام کے جو پردادا جو کہتے ہیں نا، وہ نوح علیہ السلام تو ان کا نسب ملتا ہے۔ صالح علیہ السلام کے جو باپ ہے عبید کے باپ ہے ماسخ کے باپ عبید کے باپ حیدر کے باپ سمود، جس کے بارے میں آج پڑھیں گے ہم، اور ان کے باپ ہے ابیر کے باپ ہے ارم ہم نے پڑھ لیا۔ ہود علیہ السلام جو بڑے لوگ تھے، سخت لوگ، تو جو خیمے بنانے والے، ٹول والے، یہ لوگ ہیں ہود، ان کے باپ ہے سام کے باپ ہے نوح علیہ السلام۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو سام علیہ السلام، جو سام ہے، ان کے بیٹوں میں سے یہ آگے صالح علیہ السلام، یہ رسول آئے تھے۔ ٹھیک ہے، آج کی سٹوری ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے پہلے ڈیٹیل میں لے کر گیا، ابھی یہاں پر لے کر آتے ہیں انشاءاللہ ڈیٹیل میں، مختصر میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جزیرہ عرب میں جو قوم تھی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی، ان سے پہلے جو قوم آئی تھی وہ بہت زیادہ طاقتور تھی، یعنی یہ عرب میں تھے، یعنی یہ عرب علاقہ جو ہے نا، یمن اور اوپر مکہ طائف کے قریب، یہ تابوک کے قریب یہ قوم تھی۔ انشاءاللہ وہ آگے بتائیں گے آپ کو۔ اللہ نے انہیں بہت طاقت دی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بہت نعمتیں دی تھیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے باغ دیے، بڑی بڑی کھیتیاں دی، ان کے پاس بڑے بڑے چشمے تھے، اور یہ بڑے کھلے میدان میں، یعنی کھلے علاقوں میں اپنا گھر بناتے، بڑے بڑے محل بناتے، اور فارم ہاؤس بھی بناتے۔ کہاں پر؟ پہاڑ پر جا کر۔ یہ سیم عاد، جو قوم عاد ہے، قوم ہود ہے، جس کو ہم ابھی پڑھیں، یہ 3 نمبر قوم ارم ہے۔ یہ تینوں قوم کا ایک ہی نام ہے، قوم ارم، قوم عاد اور قوم ہود علیہ السلام کی، تینوں قوم کا ایک ہی ہے۔ ان کے جیسے یہ بھی لوگ کیا کرتے؟ تکبر کرتے۔ کون؟ قوم سمود۔ یہ قوم سمود ہے نا، یہاں پر صالح علیہ السلام ہے، یہ پکچر میں دکھ رہا ہے آپ کو 5 نمبر، یہ ہے ان کی سٹوری چل رہی ہے صالح علیہ السلام کی۔ اچھا، آواز بہت سلو آ رہی ہے، ابھی دیکھیں، ابھی آ رہی ہوگی آپ کو انشاءاللہ، اللہ کرے کہ اللہ آسانی کرے۔ اچھا، ابھی تھوڑا میں زور سے بولتا ہوں، شاید اللہ عالم۔ اچھا، اب تھی ان کی سٹوری صالح علیہ السلام کی۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے سب سے ان کی قوم جو تھی وہ بہت طاقتور تھی، اور پھر یہ جو گھر بناتے، میدان میں محل بناتے،
تو یہ اور فارم ہاؤس بناتے ہیں پہاڑ پر چڑھ کر، پہاڑ پر جا کر ایک دوسرے سے تکبر، یعنی ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے آج اس بلندی پہ اپنا گھر بنایا ٹاپ پر، تو ہم تم سے زیادہ ہے، پھر دوسرا ان سے زیادہ بناتا، اسی طرح سے فخر کرتے ہیں۔ جسمانی قوت میں بہت زیادہ تھے، ہائٹ بھی ان کی بہت زیادہ تھی، پہاڑ پر گھر بنا کر وہیں پر رہتے۔ سب سے پہلا ایک ریزن تھا کہ ان کی جو عمر تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ یہ لوگ جب زمین پر رہتے یعنی گھر بناتے تو بار بار گھر ریپیئر کرنا، یعنی گھر ٹوٹ جاتا، بار بار گھر بنانا، بار بار گھر ٹوٹ جاتا، یعنی بارش کی وجہ سے، طوفان یا مٹی یا ریت، اس وجہ سے بار بار گھر ان کا خراب ہوتا، تو گھر کو کبھی 2 بار یا 3 بار بنانا پڑتا۔ اگر مثال کے طور پر اگر ان کی 500 سال عمر ہے تو ایک گھر بنانے کے لیے، ایک گھر جب بنایا تو 100 سال چلے گا، پھر اس کے بعد یعنی 100 سال جب پورے ہو گئے پھر دوبارہ ریپیئر کرو، پھر تیسرے سال 300 سال میں پھر سے ریپیئر کرو، پھر 400 سال میں پھر سے ریپیئر کرو۔ تو یعنی ان کو گھر بنانا، ریپیئر کرنا، یہ سارا سب کچھ ہو گیا، یعنی طاقت بہت تھی ان کے پاس، اب کیا کریں؟ تو اب انہوں نے پرماننٹ سلوشن نکال لیا کہ اب ہم بار بار گھر بنائیں، توڑے، یعنی بھر ریپیئر کریں، یہ سارا سب کچھ اب ہم نے پرماننٹ سلوشن نکال لیا۔ کیا سلوشن نکالا کہ اب ہم ڈائریکٹ پہاڑ کو کھود کر گھر بنائیں گے، ڈائریکٹ پہاڑ کو کھود کر گھر بنائیں گے۔ اللہ نے طاقت دی، ایک بار محنت کریں گے اور گھر تو ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں، پہاڑ کے اندر ہے تو ہم یہ کر دیں گے۔ جب آپ لوگ مدینہ جاؤ گے عمرے کے لیے، ایک ہجر کا علاقہ ہے جہاں پر آج بھی قوم سمود کے جو انہوں نے گھر بنائے تھے وہ موجود ہیں، جو آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی بھی تم میری یعنی قوم جب بھی وہاں سے گزرو، روتے روتے گزرو، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے بھی وہاں کا پانی بھی استعمال کیا۔ آپ سے نے کہا کہ یہاں کا پانی استعمال مت کرو، اور اگر تم نے چاول بنا دیا تو سالن بنایا تو پھینک دو، اور جو اگر آٹا گوندھ دیا روٹی کے لیے، ستو کے لیے، تو اسے اونٹ کو کھلا دو، لیکن استعمال مت کرو۔ وہاں سے پانی استعمال کرو جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ تو اچھا، یہ تھوڑا پیچھے آ گئے تھے، ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے انہیں جو قوم سمود ہے، قوم صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کو بہت طاقت دی تھی اور بہت ساری نعمتیں دی تھی ان کو، لیکن پھر بھی یہ سرکشی کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتے، اللہ کے ساتھ چھوڑ کر دوسروں کو شرک کرتے۔ اللہ نے انہیں لمحہ لمحہ نبیوں کو بھیجا، ان کے پاس رسولوں کو بھیجا، لیکن یہ بات نہیں سنتے، یعنی قوم کسی کی بات نہیں سنتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بار بار نبی آتے رہتے، نیک لوگ آتے رہتے، دعوت دیتے رہتے، یہ لوگ جب نہیں سنتے، فائنل وارننگ کے لیے ایک آخری نبی کو بھیجتا، جس طرح نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی فائنل نبی آ گئے، صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام قوم کے پاس آئے، قوم سے کہنے لگے کہ دیکھو میری قوم، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ کچھ فائدہ نہیں کرتے، یعنی تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے، تو تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ کا عذاب سے ڈرو اور اللہ سے استغفار کرو۔ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے، سننے والے نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجا اور ان کو غرق کر دیا، اور ہمارے لیے عبرت کا سامان چھوڑ دیا۔ یعنی ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم سے زیادہ یہ طاقتور تھے، ہم سے زیادہ یہ مالدار تھے، ہم سے زیادہ لمبے تھے، ہم سے زیادہ لمبی عمر تھی، لیکن ان لوگوں کا جرم کیا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ کبھی بچے گا نہیں، وہ مرے گا، اور جو قوم تھی یہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی، یعنی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو تباہ کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ رہتے کہاں پر تھے؟ یہ انشاءاللہ ابھی آپ کو پکچر میں بتاتا ہوں میں، کہ یہ عرب کے علاقے میں رہتے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ نیچے یمن کا علاقہ ہے، اوپر یہ طیف کا ہے، یہ تابوک علاقہ ہے، یہ یہاں پر رہتے ہیں۔ جب ہود علیہ السلام نے یہ سارا سب کچھ ہو گیا تو پھر یہ لوگ اوپر آ گئے، یعنی ہود علیہ السلام نیچے تھے، جب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جو آندھی سارا سب کچھ تھی، جب تباہ ہو گئی تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے جا کر اوپر رکھ دیا، اوپر لے کے چلے گئے یہاں پر۔ تو یہاں پر وہ رہتے، یعنی مکہ اور یمن کے بیچ میں جو ہجر کا علاقہ ہے، یہ یہاں پر رہتے ہیں، قوم یہاں پر رہتی۔ صالح علیہ السلام بہت پیار سے اور ان کو سمجھاتے ہیں، اور صالح علیہ السلام بہت خوبصورت نوجوان تھے، اور جس طرح صالح جیسا ان کا نام تھا ویسے ان کی پرسنالٹی تھی، یعنی صالح۔ جب یہ ٹین ایج کی عمر تھے، یعنی جو ہم عمر تھے، قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہمارا نام روشن کرے گا،
یہ بہت بڑا ہمارا نام روشن کرے گا، کیونکہ اس کی جو دماغ، سوچنے کی طاقت، یہ سب چیزیں وہ بہت زبردست ہیں، اور یہ ہماری جو قوم کی ذمہ داری وہ بہت اچھے سے نبھائے گا، یعنی قوم کا سردار اس کو بنائیں گے بڑے ہونے کے بعد۔ لیکن صالح علیہ السلام نے تو اس کو الٹا کر دیا۔ صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کی عبادت مت کرو۔ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز دی، تمہیں اللہ نے زمین دی، زمین میں بسایا، تم لوگ اللہ سے استغفار کرو، اور جو تم نے گناہ کر دیا اسے توبہ کرو، میرا رب بہت قریب ہے اور بہت زیادہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ قوم نے ریپلائی کیا، قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ریپلائی کیا کہ ہاں یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، یعنی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہمیں تو بہت زیادہ امیدیں تھی صالح تم سے کہ تم ہمارے قبیلے کا نام اونچا کرو گے، ہماری قوم کا نام اونچا کرو گے، یعنی تم نوجوان لڑکے ہو، خوبصورت ہو، اور تم بہت انٹیلیجنٹ ہو، تو میں یہ سب چیز تمہیں یہ سب چیز دیکھ کر ہم نے یہ سوچا تھا کہ تم ہمارے باپ دادا کے دین کو آگے بڑھاؤ گے، تم الٹا ہمارے باپ دادا کو گالی دیتے ہو، ان کے خلاف کہتے ہو کہ تم ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو، ہمیں تو شک ہے تم پر شک ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے لوگوں، تم مجھے سمجھتے ہو انٹیلیجنٹ، اور تم سمجھتے ہو کہ میں عقل مند ہوں، بہت اچھا ہوں، تو یہ سب چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دیا، اور اپنی رحمت سے مجھے رسول بنایا، یہ سب چیز اللہ نے دی، اور اللہ نے مجھے ڈیوٹی دی کہ میں تمہارے پاس جاؤں اور تمہیں دعوت دوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ مل جاؤں میری قوم، تو کون ہے مجھے اللہ سے بچائے گا؟ تمہاری خاطر میں اللہ کو اگر چھوڑ دوں، تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ تو یہ تو بالکل غلط بات ہو گئی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو سنت ہے کہ سب سے پہلے قوم جب بگڑ جاتی، بہت زیادہ شرک کرتی، بہت زیادہ بگاڑ اس میں پیدا ہوتا، تو سب سے پہلے چھوٹا عذاب دیتے، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا تھا کہ بارش روک دی تھی، یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب دیا صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ جب عذاب آیا تو چھوٹا سا، صالح علیہ السلام قوم کے پاس گئے، دیکھو میری قوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ناراض ہے تم سے، اور تم ابھی اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ قوم اور الٹا آ گئی کہ قوم نے کہا کہ یہ سب چیز تم اور تمہاری یہ نحوست تم اور تمہاری وجہ سے آئی، یہ جو سارا سب کچھ تھا یہ تمہاری وجہ سے آیا، ہر چیز۔ تو جب اگر تم تھے تو ساری پریشانی تکلیفیں تمہاری طرف سے آئیں، اور سردار تھے، غرور کرنے لگے، فخر کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا کہ جب نوح علیہ السلام چلے جاتے، یعنی صالح علیہ السلام چلے جاتے، تو سردار کیا کرتے، غریب لوگوں کے پاس جاتے، کہتے کہ اے غریب لوگوں، کیا تم سچ میں صالح کو نبی مانتے ہو، رسول مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ بولتے تم لوگ ایسے کیسے اپنے جیسے آدمی کو نبی اور رسول مانتے ہو؟ تمہیں کیا پتہ، تم لوگوں کے پاس مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس تو عقل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تم لوگ ایسے کیسے لوگ ہو، غریب لوگ۔ اس طرح دو لوگوں میں گروپ بڑھ گیا، ایک نیک لوگوں میں اور ایک برائے لوگوں میں۔ ایک نیک لوگوں میں گروپ بڑھ گیا، نیک جو صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، اور برے کے برے ہو گئے۔ صالح علیہ السلام انہیں عذاب سے ڈراتے، اور یہ جو دو گروپ تھے آپس میں ان کی ڈیبیٹ ہوتی، لڑتے، پھر صالح علیہ السلام آتے، ان کے بیچ میں صلح کرتے اور ان کو ڈراتے، میری قوم، تم یہ چیز مت کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ قوم ریپلائی کرتی، عذاب لے کر آؤ، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ عذاب لے کر آؤ، صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تم عذاب لے کے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، صالح علیہ السلام نے بہت پیار سے سمجھایا، اے میری قوم، تم اچھی چیز کے لیے دعا کرو، اچھی چیز کے لیے دعا کرو، بری چیز تو اچھی نہیں ہے، بری چیز کے لیے تم جلدی کرتے ہو، بری چیز جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، تم اللہ سے استغفار کرو، جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی، تم جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ جو مصیبت ہے یہ تم لوگوں کی وجہ سے آئی ہے، جو مصیبت ہے وہ تم لوگوں کی وجہ سے آئی ہے۔ تو صالح علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی مجلس لگی تھی۔ صالح علیہ السلام، انشاءاللہ 5 منٹ میں وائنڈ اپ کریں گے، آج لیٹ ہو گیا آپ لوگوں کو، بس تھوڑا تفصیل میں گئے، آج ڈیٹیل میں گئے تھے ہم لوگ۔ ایک بڑی مجلس تھی، صالح علیہ السلام چلے گئے مجلس میں، اور ان کو سوچا کہ ان کو دعوت دوں اس بار، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو ایمان لے کر آئے گا۔ اب جب بہت بڑی مجلس تھی، بڑے بڑے سردار تھے، یہاں پر ایک 9 سردار کی باری آتی جن کو پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے پتھر کی بارش ان 9 لوگوں پر کی، بعد میں دوسروں کو عذاب دیا۔
تو انہوں نے کہا کہ اے میری صالح علیہ السلام میری قوم میری بات سنو، تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، تم میری اطاعت کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو صالح تم اللہ کے رسول ہو؟ ہاں میں اللہ کے رسول ہوں۔ تو تم جو معجزہ ہم بتائیں گے تم کیا کر سکتے ہو؟ یعنی تم ہمیں پروف کرو کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو سب سے پہلے سردار نے کہا کہ تم جو پہاڑ ہے سامنے، پہاڑ کو چیر کر اس میں سے اونٹنی لے کر آؤ۔ دوسرے نے کہا کہ وہ اونٹنی لال کلر کی ہونی چاہیے، تیسرے نے فلا فلا کلر کی ہونی چاہیے، تیسرے نے کہا کہ اس کے لمبے لمبے بال ہونے چاہیے، چوتھے نے کہا وہ ہٹی کٹی بڑی ہونی چاہیے، پانچویں نے کہا کہ وہ پریگننٹ ہونا چاہیے، یعنی وہ حاملہ ہونی چاہیے۔ تو صالح علیہ السلام گئے اللہ سے دعا کرنے لگے اور ان سب کے سامنے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی باہر آ گئی۔ اللہ اکبر، یہ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ کا معجزہ آ جاتا ہے اور قوم جب نہیں سنتی تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہو گیا، تو اب اونٹنی تو باہر آ گئی، اب انہوں نے ایمان لانا ہے، یہ تو فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ اب اونٹنی بڑی اچھی ہٹی کٹی تھی اور جب پانی پینے آتی کنویں کے پاس تو جو دوسرے اونٹنیاں تھے، اونٹ تھے، کیملز، وہ دیکھ کر اس کو بھاگ جاتے۔ یعنی اس کی جو یہ کیمل تھا، یہ جو پہاڑ سے جو کیمل نکلی وہ پیٹ سے تھی اور بہت زیادہ پانی پیتی تھی اور اس کی شکل بھی بہت ڈینجر تھی۔ تو دوسری جو اونٹنیاں تھیں اس کو ڈر کے بھاگ جاتے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو اے صالح، تم اس اونٹنی کی وجہ سے ہمارے اونٹ بھاگ جاتے، تم ایک کام کرو، کچھ چیز سیٹ کر دو۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن میری اونٹنی پانی، اللہ کی جو اونٹنی وہ پانی پیے گی، ایک دن تمہاری اونٹنی پانی پیے گی، یعنی تم لوگ استعمال کر لو جس طرح سے بھی ہے۔ تو اسی طرح سے چلتا ہے۔ تو لوگوں میں جلن حسد پیدا ہو گئی کہ یہ تو اونٹنی بہت زیادہ پانی پی لیتی ہے، ہمیں پانی ملتا نہیں ہے، بچتا نہیں ہے۔ پھر قوم نے ایک پلان بنایا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے پاؤں جو تھے آگے کے کاٹ دیے، لیکن اس کا بچہ بھی تھا، یعنی اس کا بچہ کچھ پیٹ سے تھی، پریگننٹ تھی، تو بچہ باہر آ گیا تھوڑے دن کے بعد۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا کیا کیا، اس کے پیر کاٹ دیے۔ تو جب پیر کاٹے تو جو بچہ تھا وہ بھاگ گیا پہاڑ پر، اور پہاڑ پر جا کر چیخنے لگا زور زور سے۔ تو اب صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن تم لوگ مزے کر لو، 3 دن تم لوگ انجوائے کر لو، چوتھے دن عذاب آنے والا ہے۔ 3 دن تم لوگ انجوائے کر لو، چوتھے دن عذاب آنے والا ہے۔ تو چوتھا دن کون سا تھا؟ وہ سنڈے والا دن تھا۔ سنڈے یعنی ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یعنی 3 دن، یعنی ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے تم لوگ کون سا، نہیں تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سوری ہاں تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، 3 دن تم لوگ مزے کر لو، انجوائے کر لو، سنڈے والے دن صبح اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو پھر لوگوں نے 3 دن تو بولا کہ ہم 3 دن کیوں انتظار کریں، ہم تو صالح کو ابھی قتل کر دیں گے۔ انہوں نے پلان کیا صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا، اور ہوا کیا کہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن جو 9 لوگ تھے جو بدماش تھے انہوں نے پلان کیا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، جو 9 لوگ تھے۔ اس کے بعد ایک خطرناک زلزلہ آیا، اور اس کے بعد ایک ایسی چیخ آئی، ایسی خطرناک چیخ کہ ان کے جو کھوپڑیاں تھے، سر تھے، وہ پھٹ گئے اور دماغ باہر نکل گیا۔ اتنا خطرناک عذاب تھا۔ یہ ہے قوم صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کہ اتنا خطرناک چیخ، اتنی زور سے چیخ آئی کہ ان کے جو سر تھے وہ پھٹ گئے، ان کا جو بھیجا تھا وہ باہر نکل گیا، اتنا خطرناک تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ جو صالح علیہ السلام کی سٹوری تھی وہ آج ختم ہوتی ہے۔ آج 10 منٹ ایکسٹرا ہو گئے، اور آپ سب سے معذرت، کیونکہ آج میری آفس کا ڈے تھا اور ٹریفک بھی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا اور آپ لوگوں کو تکلیف ہو گئی۔ اسی کے ساتھ صالح علیہ السلام کی جو سٹوری وہ ختم ہو گئی۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اگلی سٹوری ہم انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔